شفیع بانو شفق کا بہترین افسانہ سہارا۔ ارے ہٹ راستے سے، اچھی خاصی لڑکی ہے، محنت کر محنت، بھیک مانگنے سے کیا فائدہ؟ تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ تیرا گھر کہاں ہے؟ بابو جی پیسہ دے دو، بھوکی ہوں، صبح سے کچھ نہیں ملا۔ اس راستے پر بہت سے موٹر گاڑی تانگے آ گئے لیکن کسی نے بھی نہیں دیا۔ سب سمجھتے ہیں کہ بھوکی نہیں ہوں، بس ایک پیسہ دے دو۔ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم بھیک کیوں مانگتی ہو اور کہاں گھر ہے اور تم کس کے سہارے رہتی ہو؟ میرا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں، اور میرے ماں باپ میں تو کسی کو جانتی ہی نہیں۔ سنا ہے بچپن میں مر گئے، میرے تو آپ ہی لوگ ماں باپ ہیں۔ میں ہر ایک کو جو ایک پیسہ دے دے ماں باپ سمجھتی ہوں، اور یہی کہہ کر مانگتی ہوں کہ ماں ایک پیسہ دے دے، یا بھیا ایک پیسہ دے دے، یا بابو جی بس ایک پیسہ دے دیجیے۔ رات کو کہاں رہتی ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں، کبھی نفیسہ، لیکن اب تو سب لوگ بھکارن کہتے ہیں۔ یہی میرا نام ہے، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا آپ میرا نام پولیس میں تو نہیں لکھ دیں گے؟ سچ بتائیے، تم بڑی پگلی اور سیدھی لڑکی ہو، میں تمہیں عام فقیروں کی طرح دھتکارنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں عام فقیروں کی طرح دھتکارنا چاہتا تھا، لیکن دل کو تکلیف سی ہوئی، اس لیے سب باتیں پوچھ رہا ہوں۔ تم رات کو سوتی کہاں ہو؟ نفیسہ، جہاں جگہ مل جائے۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں بابو جی؟ آپ نے میرا تو نام پوچھ لیا، اور آپ کا نام کیا ہے مجھے بھی بتا دیجئے۔ میرا نام بہت بڑا سا، جو کہ میرے ماں باپ نے رکھا تھا، مجیب اللہ خان صدیقی، لیکن اب سب لوگ مجھے کہتے ہیں مجو۔ نفیسہ نام کیوں نہیں لیتے مجو؟ اس لیے کہ میرے بھی ماں باپ نہیں ہیں، صرف ایک بھائی، وہ بھی 1 سال ہوا مر گیا۔ اس روز میری زندگی ختم ہو گئی۔ پلٹن والے صاحب کے ہیں، ہاں موٹر کلینر ہوں، صبح شام دھو دیتا ہوں، 12 روپیے، اور کھانا بھی کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوٹری 1.5 روپیے پر لے رکھی ہے، اس میں بہت ساری سنیما کی تصویریں جو اخبار میں ہوتی ہیں کاٹ کاٹ کر سجا رکھی ہیں، اور یہ کپڑے بھی جو تم دیکھ رہی ہو اچھے سب صاحب نے دیے ہیں، اور صاحب کے پاس رہنے سے مجھے تھوڑی انگریزی بھی بولنی آ گئی۔ نفیسہ، تم میرا گھر دیکھ گی؟ چلو میرے ساتھ، تم یہ بھیک مانگنا چھوڑ دو، بری بات ہے۔ نفیسہ، پر کیا کروں، بھوک جو لگے گی تب کیا ہوگا؟ مجھے اگر بھوک نہ لگے تو کبھی کسی کی خوشامد نہ کروں، اور نہ کبھی پیسہ مانگوں۔ مجھو، نفیسہ، میں تمہیں بہت ساری چیزیں، دال، آٹا، چاول، گھی، تیل، نمک، مرچ لا دوں گا، تم اپنا کھانا پکا کر کھا لینا۔ اگر تم سے نہ پکانا آیا تو میں سکھا دوں گا، مجھے سب کام آتے ہیں۔ نفیسہ، جیسے آپ ہی سے آتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں آتا۔ مجھو، تو پھر چلو میرے ساتھ، اور پکا کر دکھلاؤ تو سمجھو کہ ہاں آتا ہے۔ نفیسہ، نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، آپ مجھے اور ڈانٹیں گے، کام نہیں ہوگا تو ماریں گے اور گھر میں بند کر دیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے کون بچائے گا جب آپ خفا ہوں گے تب؟ مجھو، نہیں نفیسہ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی تمہارے اوپر خفا نہیں ہوں گا۔ نفیسہ، اور ابھی جو آپ تھوڑی دیر ہوئی خفا ہو رہے تھے، بھول گئے یہ سب باتیں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم کون ہو؟ بھولے سے کہہ دیا تھا، لیکن اب کبھی نہیں کہوں گا۔ اگر پھر کبھی بھولے سے خفا ہوئی ہے تو میں کیا کروں گی؟ مجھے، نفیسہ، تم بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو، میں نے یہ سوچ لیا کہ تمہیں اس ذلت سے بچاؤں گا، تمہیں یوں سڑکوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں، دکانوں میں پھرنے نہ دوں گا۔ بس اب چلو میرے ساتھ، میرا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔
اور تمہارا بھی کوئی نہیں، میرا بھی کوئی سہارا نہیں اور تمہارا بھی کوئی سہارا نہیں۔ آؤ میری نفیسہ، آؤ میرے دل کے مندر میں مدت سے اندھیرا پڑا ہوا ہے، تم اسے روشن کر دو، میرا گھر ویران ہے اسے بسا دو۔ میں بے سہارا ہوں، مجھے سہارا دو۔ میں تو خود ہی بے سہارا ہوں، تمہیں کیوں کر سہارا دوں؟ اگر تمہیں مجھ سے سہارا مل سکتا ہے تو آؤ، مجھ جیسے بے سہارے سے تم بھی سہارا لے لو۔ میں تمہیں اپنے کمزور ہاتھوں سے سہارا دیتی رہوں گی، تمہارے ساتھ کام کروں گی، تمہارے سارے کام کروں گی۔ ایک بات مگر سمجھ لو، میں سوسائٹی کی ذلیل کی ہوئی ہستی ہوں، کسی باغ کی شگفتہ پھول نہیں، بلکہ خزاں کا ایسا پھول ہوں جس کی پتیاں مرجھائی ہوئی بکھری ہوئی پڑی ہے۔ تم اگر جمع کر سکتے ہو تو کرو۔ نفیسہ، تم نفیسہ ہو، میں تمہیں معصوم سمجھتا ہوں۔ آؤ آؤ تم میرا سہارا لے لو، مجھ جیسے بے سہارا کا سہارا۔ میں تمہارا ہوں۔ سڑک کے کنارے پیپل کے درخت کے نیچے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، مجھو نے اپنا سر مدہوش ہو کر حسین بکارن بھوکی نفیسہ کے شانوں پر رکھ دیا۔ درخت کے پتوں نے جھوم کر سر ہلایا اور دونوں پر سایہ ڈالتے ہوئے ابدی مسرت کا پیغام دیا۔ ایک بے سہارے کا سہارا مل گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔